یہ بھائی کا سوال ہے، آپ اکثر علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ میں شمیز کے سٹائل کا گون پہن لیتے ہیں، اگر کوئی عام آدمی سیم لباس پہن لے تو کیا اس پہ بھی اعتراض کریں گے؟ پہلی بات ہے، میں نے شمیز کا لفظ آج تک نہیں کبھی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ شمیز تو نیچے پہنی جاتی ہے، اوپر نہیں پہنی جاتی. میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ زرق برق قسم کے، یہ یعنی جس طرح وہ سعودیہ کے علماء نے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس میں یعنی وہ گوٹیں لگی ہوتی ہیں بڑے ایک پرومیننٹ کے طور پہ. لیکن میں ہمیشہ ان چیزوں میں کہتا ہوں کہ میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں ان کو صرف ایک دعوت کے طور پہ ٹریگر کر رہا ہوں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن میں نے جب بھی یہ حدیث بیان کیا، میں یہ نہیں کہتا میں امام کعبہ پہ فتویٰ لگا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ خود دیکھے اپنے آپ کو. آج بھی اگر کوئی مولوی کر رہا ہے وہ خود اپنا انالیسس کرے. کیا میں اس نیت سے تو یہ لباس نہیں پہن رہا کہ میں پبلکلی ڈومیننٹ نظر آؤں اور لوگ کہیں یار اے او دیکھو جی وہ جڑا بڑا سونا جا لباس انہیں پایا، جس طرح آج کل نعت خوان کر رہے ہیں، ایک ایک پگڑی میں کتنے کتنے کلر ہیں، اس کے اندر بھی کتنے کتنے گوٹے ہیں. یہ وہ فیصلہ کریں نا خود. تو میں ان کو صرف یہ ایمفسائز کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں. میں نے کبھی، یعنی تکبر تو دل کی کیفیت کا نام ہے، میں قطعاً کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا، میں صرف بات کر سکتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، شہرت والا لباس نہ پہنے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں صرف ایک تحدیث نعمت کے طور پہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے یہ میرا پگڑی والا پروٹوکول ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں داڑھی کتنی لمبی ہے، پگڑی کیسی ہے، تو وہ کہتے وہ دینداری کا، یعنی یہ گیٹ اپ کو دینداری کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے نا. اور سنت بھی ہے، اگر سنت نہ ہوتی تو ہم یہ نہ اڈاپٹ کرتے. اگر اس کی وجہ سے کسی نے بات سننی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیطان یہاں سے کہیں وسوسہ نہ دلائے کہ یار اس کی تو اپنی داڑھی نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے ننگے سر بیٹھ کر تبلیغ، اس نے کیا تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے خود جو ہے وہ جناب وہ کالر پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے خود کف والے بٹن لگائے ہوئے ہیں، میں تو کرتا بھی آپ کو پتہ سادہ پہنتا ہوں، میری عام زندگی میں بھی سادگی ہے. تو یہ اس لیے یعنی لوگوں کو ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈومیننٹ نہ ہو. میں نماز پڑھنے چلے جاؤں کسی مسجد میں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گیٹ اپ چھپا کے رکھوں. میں تو کسی بھی مسجد میں، آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد میں بھی چلا جاؤں، پاکستان میں تو باہر کے ملکوں میں تو ہے یہ، پاکستان میں بھی تو کیا لوگ نہیں پہچانتے؟ میں اس حلیے کے ساتھ پاکستان کی کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ ذرا خود فیصلہ کریں. نہ بریلویوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ اگر مجھے پہچان لیں گے تو میں تو میرے بھائی سادہ سی ٹوپی اور سردیوں میں پورا مفرل ہی لے کے رکھا ہوتا ہے میں نے، کو مجھے پہچانے نہ، تو مسکینوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اسی کے اندر ہی عاجزی ہے. تو لوگوں کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ زرق برق لباس نہ پہنے، جس کی وجہ سے آپ ڈومیننٹ نظر آئیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہو کہ لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کو عزت دیں. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی بڑا کرٹیکل ایشو ہے. باقی اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے اچھے کپڑے افورڈ کر سکتا ہے تو وہ پٹیچر کپڑے پہن کے آ جائے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی، یہ کنگھی کر لیتا. ایک شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے، اسی حدیث میں آتا ہے، آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا. تو وہ اپنی جگہ چیز موجود ہے، ہم اس کو بھی بیلنس کرتے ہیں، لیکن سادگی کی اپنی فضیلت ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قدرت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا تو قیامت الدین اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس سے جنتی لباس پہنائے گا کہ اس نے میرے لیے سادگی اختیار کی تھی. سادگی کا مطلب قطعاً گندگی نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ نانگے پیروں والے لباس پہننے شروع کر دیں اور گگڑے رہنا شروع کر دیں. نہیں، سادگی نظر آنی چاہیے، یعنی آپ کے گیٹ اپ کے اندر سادگی ہونی چاہیے. تو عام لوگ بھی پہنیں گے تو ہم ان کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں. باقی کوئی اگر کڑھائی کروا لیتے، میں نے آج تک کسی کا مذاق نہیں اڑایا کہ جی اس نے کڑھائی کیوں کروا لی ہوئی ہے. کڑھائی تو سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نا، ام سلمہ نے، اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا اور کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، کالا کسروانی تیالسی جبہ، جس کے چاک کے اوپر، یعنی یہ سائڈ کے چاک پہ ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 4 انگلی تک ریشم مرد کے لیے الاؤ ہے، اس سے زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں.
تو یہ جب میں نے حدیث بیان کی ہے، پھر مجھے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی آپ کڑھائی کروا سکتے ہیں، ریشم کی بھی کڑوا سکتے ہیں، ضرور کروائیں. لیکن یہ جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے آج کل ٹی وی کے اوپر آپ ایسے بھی یوٹیوب پہ علماء دیکھیں گے جن کی ایک ایک گز اونچی ٹوپیاں ہوتی ہیں. اس طرح کی ٹوپی تو صحابہ کی جو ٹوپیوں کا ذکر ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر، ابو داؤد کے اندر، وہ تو ہے کہ وہ سروں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی تھی. اتنی لمبی ٹوپی، اور اس کے اوپر جا کے یوں، یعنی انہوں نے وہ چھوڑا ہوتا ہے اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک یوں لٹک رہا ہوتا ہے. چلو یہ پگڑی والا تو شملہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 انگلی تک چھوڑنا یا یوں چھوڑنا یہ تو سنت ہے. اتنی لمبی ٹوپی یوں کر کے، اور پھر آپ ایک، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ایک یعنی بہت بڑی جماعت کے امیر ہیں جو پگڑیوں کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں. اب وہ جب وہ اپنی اتنی پگڑیوں والے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک پھول لگایا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کمی کمین ہیں، میں ہوں ان کا امیر، ورنہ سارے پھول لگائے نا، کسی کی جرت ہے باقی اور کوئی پھول لگا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سے جس کو میں کہتا ہوں خدا کا تعارف ہے نا سر، اس میں تکبر نہیں آ سکتا، اس کے اندر عاجزی ہوگی، وہ کبھی بھی اپنی رسپیکٹ نہیں کرائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک بتا رہے تھے نا، میں ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک عورت جو پروفیسر تھی ہندو، وہ آ کے تو سیدھی آ قدموں میں گری، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو بھگوان ہیں. ہندو تو پھر اس قسم کی عزت دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے مروانے لگی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا. یہاں آپ کسی پیر فقیر کے آگے جا کے جھکے، وہ تو خوش ہوگا کہ میری عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جس کو توحید کا پتہ ہوگا نا تو اس کو تو اپنی فکر لگ جائے گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن وہ ہمارے اندر آتے بھی تھے تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی جس کو خدا کا تعارف ہے نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا میرے بھائی، یہ آپ کے دل کی اپنی کیفیت آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کیا اپنی عبادت کروانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں. میں یعنی اپنا میں انالیسس کرتا ہوں اس حوالے سے، جب بھی کبھی میں اپنے، میرے بھائی بھی ہیں، ان کو میں نے پوری یعنی اس حوالے سے تربیت کی ہوئی ہے کہ کوئی استقبال کے اوپر کھڑا نہ ہو، کوئی بندہ جو ہے وہ پروٹوکول نہ دے. اور نہیں، اللہ کے فضل سے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، نہ کبھی دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ خدا کا تعارف ہے. آپ کس طریقے سے جناب جس کو خدا کا تعارف ہے وہ اپنی عبادت کروائے گا؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں کروا سکتا. وہ تو ڈرتا رہے گا کہ یار یہ کہیں میرے سامنے جھکا میرا ہی نہ کہ کڑاکا نکل جائے، اللہ تعالیٰ رگڑا ہی نہ نکال دے میرا. تو جس کو خدا کا تعارف ہے میرے بھائی، اس میں عاجزی پائی جاتی ہوگی. ہم یہ کرٹیسائز نہیں کرتے، باقی لباس صاف ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو بعض اوقات خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. جو بندہ سچائی قبول نہیں کرتا وہ متکبر. ایک بندے کو بتایا قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو، اب وہ نہیں مان رہا، تکبر کر رہا ہے نا، اللہ کے ساتھ اکڑا ہوا ہے نا. ایک بندے کو بتایا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، تکبر کر رہا ہے نا. اس سے بڑا کیا تکبر؟ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. یعنی آپ اچھا لباس پہنے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے میں دوسروں کو یعنی نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ غلط ہے. دیکھیں آپ کا غرور اللہ نے کیسا توڑا ہے کہ نماز کے اندر حکم دیا گیا، صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیں، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں. یہ بڑا ایک مشکل امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آپ کے ساتھ پاؤں جوڑ لے. آج کل تو فٹ دور ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بچنے کے لیے. ایک وہ غیر مسلم امریکن مسلمان ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی، وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، سر تسلیم خم ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جب میں پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو مجھے اسلام کی اس خوبصورتی کا اندازہ اس میں ہوا. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بالکل کالا حبشی کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ حبشی یعنی پاؤں اس کے کالے، اب میں بالکل چٹی چمڑی. کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا تو مجھے پھر اس وقت احساس ہوا کہ اسلام نے یہ حکم کیوں لگایا کہ آپ نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے ہیں تاکہ آپ کے اندر تکبر نہ آئے. اگر ایک کالا ہے تو یہ صرف شعر میں نہیں ہونا چاہیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو نظر آنی چاہیے چیز.